بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 86 میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں اور آنے والی تمام تر نشستوں میں آپ غزوہ خیبر کے متعلق سنیں گے۔ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے۔ اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور مسلمان ایک پیہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کا کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کی غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین اور جنگ احزاب کے 3 بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ آپ یہ تمام تر واقعات ہماری گزشتہ نشستوں میں سن چکے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بھی انہوں نے بنایا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھی اور ان کی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کے سربراہوں مثلاً سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جوان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذرائی کا خاتمہ ہوا اور ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ اگلا مرحلہ تھا خیبر کی روانگی کا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحج کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ جس کو فوری طور پر عطا کر دیا، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت ہیں، اس سے مراد خیبر ہے۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دے۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے، نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے
بیت رضوان کی تھی اور ان کی تعداد 1400 تھی۔ بیت رضوان کا واقعہ آپ ہماری گزشتہ نشستوں میں سن چکے ہیں۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت صبا بن عرفہ غفاری اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیشی کو سونپا گیا تھا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت صبا بن عرفہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگودو کی۔ چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو، اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارے ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے ہیں اور تہی دست ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ تھا کہ خیبر کا رستہ کس قدر پرخطر تھا۔ رسول اللہ نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا، اور کہا جاتا ہے پھر وادی صحابہ سے گزرے۔ اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لی تھی، لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا، تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکے، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کو شام بھاگنے کا راستہ بند کر دے اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دے۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے ان تمام تر راستوں میں سے ایک راستے کا نام حزن بتایا، جس کا مطلب تھا سخت اور کھردرا۔ آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش ہے جو تفرق اور اضطراب والا ہے۔ آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب ہے یعنی لکڑہارا۔ آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسیل نے کہا، اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ حسیل نے کہا، مرحب یعنی کشادگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنا پسند فرمایا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی نشست۔ آنے والی نشست میں آپ غزوہ خیبر کے راستے میں آپ راستے کے بعض عجیب و غریب واقعات بھی سنیں گے، اور یہ بھی سنیں گے کہ رسول اللہ کس طرح سے ان راستوں کو عبور کرتے ہوئے خیبر پہنچے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔